another part of the Pakistan. So terrorism is a big issue, not only for the United States, not only for the European Union, but it is a war. And we are all people who believe in democracy, who believe in secularism, believe in gender equality. We are combating, we are trying to combat with such kind of ideas which discriminate the people on the basis of race or genders. जो लोग आज हमें पूछना चाहिए कि तालिबान के रूल को जो लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ऐसी बात नहीं है कि कोई ढकी-छुपी सपोर्ट है, it's all renowned for everybody. जिस अफगानिस्तान ने, जिस तालिबान के रूल ने खवातीन पे तालीम के दरवाजे बंद कर दिए, रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए, सड़कों पे चलना मुहाल कर दिया और उनको पाबंद कर दिया कि मर्द की मर्जी के बगैर अपने साथ एक बंदा कैरी किए बगैर, अपने खानदान का एक मर्द कैरी किए बगैर आप अकेली सड़क के बाहर नहीं जा सकती, अगर जाएंगी तो यू विल पनिश। उस रूल को उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर आइडियलाइज कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो सियासी जमातों के साथ वाबस्ता है, ये कोई मुल्कों के साथ दुश्मनी की नहीं है, इससे सर्वाइवल of those who believe in secularism. ये उन तमाम लोगों की बका का सवाल है। और इसको अगर हम सिर्फ इस ये इंडिया को ये फायदा जाएगा ये बात कहने से, ये पाकिस्तान को फायदा जाएगा, ये अफगानिस्तान को जाएगा, नो, ये इस वक्त हम सब लोगों की जो मॉडर्निटी पे बिलीव करते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, जो अपनी नस्लों को एक तरक्की याफ्ता माशरे में उनको जिंदगी देना चाहते हैं, उनको इन कुर्तों से, जो औरत के राइट्स को नहीं मानते, जो जदीद कवानीन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के, बल्कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो कहते हैं कि मैन मेड, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करते हैं वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। कुरान मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है, ऐसे ही जैसे क्रिश्चियंस की एक मुकद्दस किताब है या दूसरे मज़ाहिब के लोगों की किताब है, हम उसे पढ़ते हैं सवाब के लिए, उसमें बहुत सारे हमारे लिए बासियत मुसलमान, हमारे लिए बहुत सारे उसमें रहनुमाई की चीजें होंगी, बट आज तक जो जूरिस्प्रूडेंस उससे निकाला गया है उस पे वहाबी जो है वो सुन्नी के साथ मुत्फिक नहीं है, सुन्नी शिया के साथ मुत्फिक नहीं है, शिया जो है वो रेस्ट ऑफ अदर सेक्ट्स के साथ मुत्फिक नहीं है। तो किस ज़कात के जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं उस पे भी हमारा इत्तेफाक नहीं है। तो आज दुनिया में अगर कोई सहन आदमी है, कोई समझदार आदमी है, कोई इस दुनिया में जीना चाहता है और दूसरे को जीने का हक देना चाहता है, दिलाना चाहता है, तो उसको इन फोर्सेस के डिजाइन को समझना चाहिए। ये वो फोर्सेस हैं जो आज भी उन फोर्सेस के मफादात को सर्व कर रही हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कॉलोनाइज करके हमें गरीब, पसमानदा और तालीम से मारूम रखना चाहते हैं। वो हमारे मुस्लिम सोसाइटीज के अंदर when we have a very excellent leaders, secular leaders, moderate leaders, who was toppled there, who was out there, those forces actually they are not helping us, they are trying to destabilize us, और उनकी प्रॉक्सीज वहां काम कर रही है। ईरान में आज जो मुलाइज्म है जिसको आज आप वेस्ट के अंदर जो है वो स्कैंडलाइज करते हैं, इस मुलाइज्म को लाया कौन है? और मॉडरेट डॉक्टर मुसद्दक जैसे लोगों की बेखैनी करने के लिए लाखों अरबों डॉलर किसने इन्वेस्ट किए हैं? तो क्वेश्चन इज नॉट ये जितने भी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, ये कोई इंडिजिनस नहीं है। पाकिस्तान की सोसाइटी was very secular society. वहां तो सूफी, at that time Punjabis, all Punjabis were believing a Sufi Islam, not the Salafi Islam. लेकिन आज क्या? आज पूरा पाकिस्तान है वो कम्युनलाइज हुआ है, और उस कम्युनलिज्म में जिंदगी किसकी जाया हो रही?
اسے امریکہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اسے برطانیہ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اسے پاکستان کے رولرز کو کوئی پریشانی نہیں ہے جن کے اربوں خربوں ڈالر بیرون ملکوں کے اندر ان کو ان کی نسلوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی ہونی چاہیے تو اس آدمی کو جو اس ملک کے اندر پاکستان اگر نہ بھی رہے, پاکستان نام کا کوئی اگر ملک نہ بھی رہے تو تب بھی تو پنجاب تو رہے گا, سندھ تو رہے گا. یہ تو ہسٹوریکل لینڈ سے ان زمینوں نے تو نہیں کہیں اڑ کے چلا جانا, اور وہاں بسنے والے لوگوں نے تو کہیں نہیں, سارے لوگوں نے, ساری آبادی نے شفٹ ہو جانا. سو وی شوڈ فارمولیٹ ایک پالیسی, ہم ایسی پالیسی کو ترتیب دیں جو پالیسی ہماری نسلوں کو جینے کا حق دے, ایسی پالیسی ترتیب دیں جو ہمارے عوام کو خوشحالی سے ہمکنار کرے. اور وہ لوگ جو ہمیں بے بھارا رکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو ہمیں تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی سے ہمیں چاہتے ہیں کہ استفادہ حاصل نہ کریں, جو ہمارے دیکھیے عراق کے اندر کیا ہوا, لیبیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, شام کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو who is patronizing these fundamentalists? Who is providing all these weapons? پہلے وہ جو 13 اسلام اور 13 اسلامی پارٹیاں انہوں نے افغانستان کے اندر قائم کی, کن کے خلاف؟ نور محمد تاراکی was a progressive Afghan leader. He brought reforms. اور ان ریفارمز میں یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو اولڈ ٹریڈیشنز تھی عورت کو فروغت کرنے کی, he abolished all those rules, those classes. اور اس کے خلاف پیٹرنائز بھی نہیں کیا سعودی عرب نے, پاکستان, دنیا بھر کی ساری ریئیکشنری فورسز نے, اور جو امریکہ اور جو یورپ جو آج کہتے ہیں کہ جی ہم سول سوسائٹیز کو اسٹینٹن دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری سول سوسائٹی کو تو سب سے زیادہ خراب جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا, جس کی وجہ سے آج وہاں دہشت گردی ہے. تو اس دہشت گردی یہ کوئی انڈیجنس ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ بھی تھے, ہم سنی بھی تھے, ہم وہابی بھی تھے, ہم اہل حدیث بھی تھے, ہم سب کچھ تھے, لیکن ہم اس کے باوجود گڈ نیبرز تھے. اس کے باوجود ہم سارے لوگ جو ہے وہ ایک اچھے شہری تھے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے تھے, ایک گھر میں کھانا پکتا تھا تو دوسرے گھر میں بھی جاتا تھا. جمعرات کو جو ہے ہمارے میلے ہوتے تھے, ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے اپنے غم, اپنی خوشیاں. آج کیا ہے کہ پوری ہسٹری کے اندر جو 200 نہیں 300 سال کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار بند ہے, وہاں کوئی زائرین نہیں جا سکتا. یہ ہے ان پالیسیوں کا نتیجہ جن پالیسیوں پہ ہمارے حکمران فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی پالیسیاں ترتیب دی. آج جو ہے وہ صوفیاء کے وہ جو تھے آشیاں ہیں, جہاں محبت پلتی تھی, جہاں خلوص پلتا تھا, وہاں آج ہیں لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے ٹیررزم کے خوف سے. اور جس ہم لوگوں کا وہابیزم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, پولیٹیکل اسلام سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا, ہم تو ایک پرامن لوگ. تو ان ساری پالیسیوں کو چونکہ جب ہم اس طرح کے سیمینار کریں تو اگر 2 آدمی بھی ان چیزوں کو پالیسیوں کو سمجھ کے اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں تو بنسبت اس کراؤڈ کے جو ہم راولپنڈی میں اکٹھا کرتے ہیں, لاہور میں اکٹھا کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے افیکٹو ہوگا, کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جو اپنے خاندانوں کی کفالت کرتے ہیں. آپ ایک نیک جذبہ لے کے تو آپ نے ہجرت کی. نیک جذبہ کیا تھا کہ اس سوسائٹی کے اندر جو آپ کے بوڑھے والدین ہیں, جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو بہن بھائی ہیں, ان کو ایک زیادہ پراسپیرس ماحول دیا جائے, ان کو ایجوکیشن دی جائے, ان کو علاج معالجے کی یعنی آپ فائنینشلی اس قابل ہو سکیں کہ ان کو بہتر سہولتیں دی جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہیں اس خاندان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک ماڈرن ورلڈ کا ایکسپیرینس ہے. جو لوگ بیلجیم میں رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ بیلجیم میں گزشتہ 3 سال حکومت نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں کوئی ایک بھی ایسا فساد نہیں پھوٹا, کوئی ایسی روبری نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے پورے بیلجیم کے اندر قیاس پر. وہاں ہمارے پاس ہیں
وہ کہتے ہیں پاکستان میں دنیا کی چھٹی بڑی آرمی وہاں ہے, دنیا کی سب سے بڑی ایجنسیاں پاکستان کے اندر آپریٹ کرتی ہیں, بٹ دے آر فیل ٹو پروٹیکٹ دا لائف اینڈ لبرٹی آف دا کامن پیپل. اور دنیا اس کو ایک روگ اسٹیٹ کے طور پر, ایک روگ آرمی کے طور پر, روگ انٹیلیجنس ایجنسی. اور انٹیلیجنس ایجنسی سوری ٹو سے کہ پاکستان میں in Pakistan there is no any kind of intelligence agencies, they are all mafias. جو لوگ اس بات کو بلیو نہیں کرتے, ISI is not a intelligence agency, ISI is a mafia. جو اپنے ملک کے قانون کو any citizen, any organization, any intelligence agency who did not obey the law of the land, they are involved in the kidnapping, they disappear the peoples, they enforce disappearances, and they are involved all evils. Today Pakistani society is facing all those problems which are created by their own intelligence agencies. Unfortunately they seek resources from the state, but they are not providing the safety, they are not providing the liberty, they are not providing the life of the people, because they are involved in the kidnappings, they are looting the country. تو جو ایجنسیاں اپنے ملک کے لوگوں کو اغوا کرتی ہوں, ان کو ڈسپیئر کرتی ہوں, اپنے سپریم کورٹ, they are not honoring the order of the Supreme Court, they are joking with their national institutions. So اس لیے ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ پاکستان میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہے, they are working as mafias. یہ چیز کسی کو پسند ہو یا نا, جینا ایک ہی دفعہ ہے اور مرنا بھی ایک ہی دفعہ ہے. وہ لوگ جو روزانہ جیتے ہیں اور روزانہ مرتے ہیں, وہ معاشرے کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. جن کو موت پہ یقین ہے اور جن کو یہ یقین ہے کہ یہ زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر ہم نے لوگوں کو امن دینا ہے, خوشحالی دینی ہے, ترقی دینی ہے, بہتر ٹیکنالوجی, بہتر سسٹم دینا ہے, یہ دنیا ان کے لیے ایک بار ہم ایک دفعہ پاکستان کے دورے پہ سنگاپور کے پرائم منسٹر آئے, نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, تو پریس کانفرنس کی اور